ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان نصیرا۔ آپ دیکھ رہے ہیں سفر معرفت یوٹیوب چینل، اور میں ہوں مرزا قمر عثمان ایڈوکیٹ۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے کہ مجذوب کیا ہوتا ہے۔ سامعین محترم، ایمان ایک فکری سفر ہے۔ یہ اللہ کریم کو پانے کا سفر ہے۔ جسمانی ریاستوں میں اللہ نہیں ملتا۔ اللہ مینٹل کوراسٹی کا نتیجہ ہے۔ جب بھی اللہ ملے گا خلوص اور محبت کے ساتھ ایمانی سفر میں ملے گا۔ اس راستے پر سفر کرنے کے لیے انسان کو دو چیزیں اس کے وجود کے اندر اور دو چیزیں بیرون میں عطا کی گئیں۔ ایک انسانی وجود کے اندر نفس ہے، اور دوسری چیز سفر کروانے کے لیے روح ہے۔ بیرون میں شیطان ہے اور الہامی تعلیمات اور پیغمبران عظام ہیں۔ نفس کا رابطہ شیطان سے استوار ہوتا ہے، جو اس میں وسوسہ ڈھیلتا رہتا ہے، اور روح کا رابطہ رحمان سے استوار ہوتا ہے۔ الہامی تعلیمات کے ذریعے، پیغمبران عظام کے ذریعے روح کو تقویت دی جاتی ہے۔ یہ معاونات ہیں۔ نفس اور روح انسان کے اندر، اور شیطان اور الہامی تعلیمات کے حامل پیغمبران عظام باہر سے اس سفر میں مدد کرتے ہیں۔ پھر انسان کو عقل عطا کی گئی، جو راستے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے اور تمیز کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے دی گئی۔ جیسا کہ سورہ دہر کی ابتدائی آیات میں فرمایا گیا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا۔ عقل وہ انسان جس نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ انداز شکر اختیار کرے گا یا اپنی زندگی گزارتے ہوئے انداز کفر اختیار کرے گا۔ عقل ہر دو صورتوں میں اس کو راستے کی مینجمنٹ فراہم کرتی ہے، سہولیات کی تنظیم اور ترتیب بنا کر دیتی ہے۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی چپ ہے جس کے ساتھ انسان حقیقت کبریٰ کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ وہ کائنات کا مالک، شہنشاہ ہفت اقلیم، اس کو پانے کے لیے، اس کی دریافت کے لیے ایک چھوٹی سی چپ جو ہے وہ راستے پہ روانہ ہوتی ہے۔ فکری کانسیپٹ اس کے سامنے چیلنجز کی شکل میں آتے رہتے ہیں۔ نفسانی الجھنیں اس کو گھیرتی رہتی ہیں۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ والذہب والفضۃ۔ راستے کی چیزیں جو مزین کر کے، ڈیکوریٹڈ کر کے اس کو اپنی طرف لبھاتی ہیں، اٹریکٹ کرتی ہیں۔ یہ ایک کے بعد ایک کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہوئے، ایک کے بعد ایک نفسانی الجھن پر قابو پاتے ہوئے یہ آگے بڑھتا رہتا ہے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے اس کا سفر چلتا رہتا ہے۔ اس سفر میں انسان کو استاد کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے، اور کوئی کامل استاد یا مرشدان گرامی میں سے اس کے فکری کانسیپٹ کو کلیئر کرتے ہیں، اور وہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔
مگر کسی جگہ پہ جا کے رہنمائی کا میسر نہ ہونا یا کم علمی کی وجہ سے وہ عقل ایک فکری کانسیپٹ میں جذب ہو جاتی ہے، اور جہاں وہ عقل جذب ہوتی ہے وہاں اس مقام کا وہ مجذوب ہوتا ہے۔ اب مجذوب کی کیفیت کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت میں سفر پہ نکلا تھا، جس اللہ کی محبت میں وہ سفر پہ نکلا تھا اس اللہ کو وہ عزیز ہے۔ مجذوب اسی لیے مجذوب قابل تعظیم ہوتے ہیں لیکن قابل تقلید نہیں ہوتے۔ دوبارہ میں فکرہ دہرا رہا ہوں، مجذوب قابل تعظیم ہوتے ہیں لیکن قابل تقلید نہیں ہوتے۔ قابل تقلید کیوں نہیں ہوتے؟ قابل تعظیم کیوں ہوتے ہیں؟ قابل تعظیم اس لیے کہ وہ اللہ کو پانے کے لیے اپنے اللہ کی محبت میں خلوص اور محبت کے ساتھ وارفتگی کے ساتھ اس سفر پہ نکلے تھے، اور جس اللہ کے لیے وہ سرگرداں تھے وہ اللہ ان کی تعظیم کرواتا ہے اور انہیں کسی صورت بھی راستے کے ان کو بے عزت نہیں ہونے دیتا اور کسی کو ان کی بے عزتی کرنے کا حق نہیں دیتا۔ لیکن قابل تقلید کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ اس آدمی پر شریعت ساقط ہو چکی ہوتی ہے، وہ مرفوع القلم ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مصداق جو اس پر صادق آتی ہے کہ رفع القلم عن ثلاث، 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا۔ ایک وہ النائم حتی یستیقظ، ایک سویا ہوا آدمی جب تک وہ جاگ نہ جائے، الصبی حتی یحتلم، ایک نابالغ جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے، المجنون حتی یفیق، اور وہ آدمی جس کی عقل زائل ہو جائے اور وہ جب تک اس کی حالت افاقہ میں نہ آ جائے تو اس پر شریعت ساقط ہوتی ہے۔ اس لیے وہ قابل تقلید نہیں ہوتا کیونکہ اس پر شریعت ساقط ہو چکی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ چیز سمجھ لیجئے کہ کامل مرشدان گرامی اور کامل اساتذہ کی زیر نگرانی سفر کرنے والے کم ہی مجذوبیت کی طرف جاتے ہیں، اور ساتھ ساتھ عقل کو ان پٹ ڈیوائسز کے ذریعے، الہامی تعلیمات کے ذریعے، آپ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جب عقل دنیاوی تعلیمات کی روشنی میں پرفارم کر رہی ہوتی ہے تو اس کو تعقل کہا جاتا ہے، اس کے فعل کو، اور جب وہ اس کی ان پٹ ڈیوائسز میں، ان پٹ نالج میں اور الہامی تعلیمات شامل ہو جاتی ہیں، وہ دنیاوی علم کے ساتھ الہامی تعلیمات کی روشنی سے مزین ہو جاتی ہے اور وہ کام کرتی ہے، تو اس کو تدبر کہا جاتا ہے، اس کو تفقہ کہا جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ نے خیر کثیر کہا کہ جس کو میں نے حکمت اور تفقہ عطا کیا، دین میں تفقہ عطا کیا، اس کو خیر کثیر عطا کی۔ بہرحال کامل اساتذہ کی زیر نگرانی سفر کرنے والے کم ہی مجذوبیت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی لاکھوں تھے لیکن لاکھوں میں سے کوئی بھی مجذوب نہیں تھا، وہ سارے اللہ کو پا گئے، اس لیے کہ استاد کامل بہت بڑے استاد تھے، استاد کائنات تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مجذوب قابل تعظیم ہوتا ہے مگر قابل تقلید نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سفر کرنے والے انسان ہے جو اللہ کی محبت میں خلوص اور برفتگی کے ساتھ اللہ کے سفر پر نکلا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، بآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔